آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں رموز اوقاف کے متعلق. اس کے متعلق پڑھنے جا رہے ہیں رموز اوقاف کے متعلق. ٹھیک ہے, یہ اردو گرامر کا ایک ورڈ ہے رموز اوقاف. کیا ہے؟ رموز اوقاف. ٹھیک ہے, اس کا مفہوم میں واضح کر دیتا ہوں کہ کسی جملے کی خوبصورتی یا جملے میں مطلب واضح کرنے کے لیے, جملے کا جو مطلب ہے وہ واضح کرنے کے لیے ہم جملے کے اندر مختلف قسم کی علامتیں لگاتے ہیں. مختلف قسم کی علامتیں لگاتے ہیں. ان علامتوں کو کیا کہتے ہیں؟ رموز اوقاف. ان علامتوں کو کیا کہتے ہیں؟ رموز اوقاف. ٹھیک ہے, رموز اوقاف کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے فقرے کے اندر کسی نہ کسی جگہ پر ٹھہرنا ہے. ٹھیک ہے, آخر میں بھی ٹھہر سکتے ہیں, درمیان میں بھی, فقرے کی کنڈیشن کو دیکھ کر. ٹھیک ہے, فقرے میں آپ نے ٹھہرنا ہے تو اس ٹھہرنے کو کہتے ہیں رکنے کی علامتیں یا ٹھہراؤ کی علامت. ٹھہراؤ کی علامت. تو سب سے پہلے جو ہمارا رموز اوقاف ہے وہ ہے ختمہ. کیا ہے؟ ختمہ. ختمے کو انگریزی میں کہتے ہیں فل اسٹاپ. ٹھیک ہے, آپ بخوبی اس سے واقف ہیں کیونکہ آپ جب انگلش کا سینٹینس کو لکھتے ہیں تو اس کے آخر پر آپ فل اسٹاپ, ایک نقطہ ہوتا ہے وہ آپ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس نقطے کو اردو میں کہتے ہیں ختمہ. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ختمہ. اس میں اس کی تعریف میں ہم یہ بیان کریں گے کہ ختمہ کسے کہتے ہیں؟ کسی مکمل فقرے, کسی مکمل یا سادہ فقرے کے آخر پر ہم ایک چھوٹا سا نقطہ لگاتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ختمہ. ٹھیک ہے, دوسرے لفظوں میں جب بھی کوئی فقرہ مکمل ہوتا ہے تو اس فقرے کے آخر پر ہم کیا لگاتے ہیں؟ ختمہ. ہم کیا لگاتے ہیں؟ ختمہ. ہم کیا لگاتے ہیں؟ ختمہ. ایک چھوٹا سا ڈاٹ لگاتے ہیں, نقطہ لگاتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ختمہ. ٹھیک ہے, اس کی تعریف میں جب بھی کوئی فقرہ مکمل ہوتا ہے تو اس کے آخر میں ختمہ کی علامت لگائی جاتی ہے. ختمہ کی علامت لگائی جاتی ہے. تو اس کی میں مثال سے واضح کرتا ہوں کہ آپ نے کیسے فقرے کے کس جگہ پر, کس لوکیشن پہ جا کے آپ نے نقطہ لگانا ہے یا فل سٹاپ لگانا ہے. تو مثال یہ ہے کہ ہم روزانہ اسکول جاتے ہیں. ہم روزانہ اسکول جاتے ہیں, ہم سبق پڑھتے ہیں, ہم دوڑتے ہیں, ہم کرکٹ کھیلتے ہیں. یہ سادہ اور مکمل فقرے ہیں. ٹھیک ہے, ان فقرے کے آخر میں ہم جو ڈاٹ لگاتے ہیں, نقطہ لگاتے ہیں, اس کو فل سٹاپ کہتے ہیں. اس کو فل سٹاپ کہتے ہیں. اب دوسرا ہمارا رموز اوقاف ہے سوالیہ نشان. کیا ہے؟ سوالیہ نشان. اس کو انگریزی میں کوسچن مارک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کوسچن مارک. ٹھیک ہے, تو یہ بھی فقرے کے آخر میں لگایا جاتا ہے. یہ بھی فقرے کے آخر میں لگایا جاتا ہے جب بھی کسی فقرے کے اندر کچھ پوچھا جا رہا ہو. ٹھیک ہے, کوئی آپ سے سوال کیا جا رہا ہے یا کچھ پوچھا جا رہا ہو تو اس فقرے کے آخر میں آپ سوالیہ نشان کی علامت لگاتے ہیں. اس کی علامت لگاتے ہیں سوالیہ نشان کی. سوالیہ نشان کی علامت یہ ہے, سوالیہ نشان کی علامت کرتی ہے کہ یہ سوالیہ نشان ہے اور اس کی علامت یہ ہے. کسی فقرے میں جب بھی کوئی سوال پوچھا جائے, کوئی بات پوچھی جائے تو اس کے آخر پر آپ سوالیہ نشان لگاتے ہیں. کیا لگاتے ہیں؟ سوالیہ نشان. اب مثال اس کی میں دیتا ہوں آپ کو, مثلاً کہ بچہ کیوں رو رہا ہے. بچہ کیوں رو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس سے پوچھا جا رہا ہے بچے سے یا کسی آدمی سے پوچھا جا رہا ہے کہ بچہ کیوں رو رہا ہے, سوال کیا جا رہا ہے, کوئی بات پوچھی جا رہی ہے تو اس کے آخر میں آپ سوالیہ نشان لگائیں گے. اسی طرح دوسری مثال ہے, آپ کا کیا نام ہے, آپ کا کہاں گئے تھے. ٹھیک ہے, اس طرح کے جو سوال ہیں, جو جملے ہیں, یہ کیا کہلاتے ہیں؟ سوالیہ نشان. ٹھیک ہے, یا سوالیہ فقرے کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ سوالیہ فقرے. جو ہے رموز اوقاف وہ ہے سکتہ کوما. سکتہ کوما. سکتہ کوما. کسی بھی فقرے کے اندر آپ تھوڑا سا ٹھہرتے ہیں اور پھر جو ہے آگے چلے جاتے ہیں, اس کو کوما کہتے ہیں. ٹھیک ہے, فقرے کے اندر آپ نے تھوڑا سا رکنا ہوتا ہے اور رکنے کے بعد آپ نے اس فقرے کو مکمل کرنا ہوتا ہے. تو جہاں آپ تھوڑا سا رکے ہیں وہاں آپ نے سکتہ کی کوما کی علامت لگانی ہے. کیا لگانی ہے؟ سکتہ کی اور کوما کی علامت لگانی ہے. تو اس کی تعریف میں پڑھ دیتا ہوں. کسی بھی فقرے میں تھوڑا سا ٹھہراؤ, رکنا سکتہ کہلاتا ہے. فقرے میں تھوڑا سا رک کر آگے چلے جانا. مثلاً مثال ہے کراچی
ٹھیک ہے. کسی بات کی وضاحت، تشریح یا تفصیل بیان کرنے کے لیے کی جائے جس فقرے کے اندر کسی بات کی، کسی جملے کی یا کسی چیز یا شخص کی وضاحت بیان کی جائے، تشریح بیان کی جائے، تفصیل بیان کی جائے، تو اس فقرے میں ہم کیا لگاتے ہیں؟ تفصیلہ لگاتے ہیں. اس فقرے میں ہم کیا لگاتے ہیں؟ تفصیلہ کی علامت لگاتے ہیں. تفصیلہ کی علامت یہ ہے، تفصیلہ کی علامت یہ ہے بیان کرنے کو تفصیلہ کہتے ہیں. کسی بھی فقرے میں کسی کی وضاحت، تفصیل بیان کی جائے اس کو تفصیلہ کہتے ہیں. اس کی میں مثال دیتا ہوں. مثلا پاکستان کی اہم زرعی اجناس ہیں، آپ نے تفصیلہ کی علامت لگانی ہے اور اس کے بعد لکھنا ہے فصلوں کے نام. ٹھیک ہے. مثلا گنا، کپاس، گندم، چاول، مکئی وغیرہ. مثلا گندم، چنا، کپاس، چنا، مکئی اور چاول وغیرہ. یہ کیا ہے؟ تفصیلہ کی مثال ہے. اور 5ویں نمبر پہ جو ہمارا رموز اوقاف ہے وہ ہے فجائیہ یا ندائیہ. فجائیہ یا ندائیہ کے لیے ہم علامت استعمال کرتے ہیں. یہ والی علامت. کون سی علامت استعمال کرتے ہیں؟ یہ والی علامت. ٹھیک ہے. فدائیہ، اس کی میں تعریف آپ کو پہلے بتا دوں. اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ علامت ان الفاظ یا جملوں کے بعد لگائی جاتی ہے جب کسی جملے کے اندر کوئی جذبات، ٹھیک ہے، کوئی غصہ، کوئی حقارت، استجاب والی بات ظاہر ہو تو اس فقرے کے اندر ہم کیا لگاتے ہیں؟ ندائیہ یا فدائیہ. ٹھیک ہے. مثلا اف سخت تکلیف ہے، یا اف سخت گرمی ہے، تو یہ فجائیہ کی مثالیں ہیں. اس میں حقارت، اپنا غصہ، ٹھیک ہے، جذبات، یہ چیزیں آتی ہیں اس میں. تو اس کی علامت یہ ہے. اس کے بعد جو ہے ایک دفعہ اس ٹاپک کو میں ریوائز کر دیتا ہوں. اس کے بعد ہماری ایک مشق ہے جو بچوں نے سر کرنی ہے. تو رموز اوقاف کا مفہوم ہے کسی بھی فقرے کے اندر رکاوٹوں کے اشارے یا نشان. ٹھیک ہے. کسی بھی جملے میں مختلف سائن کا استعمال جو ہے وہ رموز اوقاف کہلاتا ہے. پہلے نمبر پہ ہے ختمہ، فل سٹاپ. اس کو انگریزی میں فل سٹاپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جب بھی کوئی فقرہ مکمل ہوتا ہے تو اس کے آخر میں ختمہ کی علامت لگائی جاتی ہے. مثلا ہماری ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے جو آپ کی جو ہے آبزرویشن کے لحاظ سے ہے کہ میں نے جو لیسن دیا ہے کیا آپ تک اس تک آپ رسائی حاصل کر چکے ہیں یا نہیں، یا کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ جو ہے ایکسرسائز جب کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. 5 منٹ کی کلاس کو میں بولوں گا کہ بچوں آج آپ کے سامنے آپ کے کچھ ساتھی ملنے آئے ہیں، وہ آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہے ہیں. آپ ان سے وہ باتیں غور سے سنیں. ابھی آپ کے سامنے آپ کے ساتھی آپ سے ملنے آئے ہیں، وہ آپ سے اپنا تعارف کروائیں گے اور آپ غور سے سنیں ان کی باتیں. میرا نام فاطمہ ہے. بچوں جب بھی کسی حروف کے مکمل ہونے تک میں لگتا ہوں. دوستو میرا نام سوئی شان ہے. جب بھی کسی فکری کے السلام علیکم دوستو، میرا نام سبتا ہے. جب بھی کسی تھوڑا سا ٹھہرنا تو میں لگتا ہوں. السلام علیکم دوستو، میرا نام قصیدہ ہے. جب بھی کسی فکرے میں تفصیل بیان کی جاتی ہے تو اس کے آخر میں لگتا ہوں. مثال کے طور پر پاکستان کی اہم زرعی اجناس ہیں گندم، کپاس، چاول، چنا وغیرہ. ویری گڈ. السلام علیکم دوستو، میرا نام فجائیہ یا ندائیہ ہے. جب بھی کسی فکرے میں خوشی یا غمی آئے تو میری علامت لگائی جاتی ہے. سوالیہ نشان، اپنا ختمہ، سوالیہ نشان، سکتہ، تفصیلہ اور ندائیہ کی علامتوں کو واضح کرنا ہے بورڈ پہ آگے. 1 by 1 سب سے پہلے یوسف آ رہا ہے اور اس کو میں کہتا ہوں
علامت کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ یوسف نے جو علامت لگائی ہے ختمہ کی فل اسٹاپ کی، یہ صحیح لگائی ہے جی؟ اس میں آپ نے سفیان نے جو پک کیا ہے اس نے صحیح پک کیا ہے، کیونکہ آپ نے جو نقطہ نہیں لگایا آپ نے ڈیش لگا دیے. آپ نے کیا لگا دیے؟ ڈیش لگا دیا. میرا مقصد یہی تھا آپ سے پوچھنے کا کہ بچے یہ کس چیز کی علامت ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، شاباش. صحیح لگائی ہے علامت تفصیلات دی. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ شاید فجائیہ یا ندائیہ. ٹھیک ہے بچے، ہے اگر آپ کا حامی ناصر ہو، آپ کو جو لیسن ہے اگر کسی قسم کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ضرور کویشچن کیا کریں دوران ٹیچر جب آپ